بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ ذکر احمد جو کروں بوئے وفا آتی ہے، صورت نعت ہر ایک غم کی دوا آتی ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پیش خدمت ہے ہمارا اسپیشل پروگرام دی لائف آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ماڈرن ایرا۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک ان باتوں کو پہنچا رہے ہیں جو یقیناً آپ کو معلوم تو ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کچھ باتیں کبھی کبھی ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہر ایپیسوڈ میں مسلسل بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر رضا صاحب، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہر بار کی طرح ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس طریقے سے دیکھا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ان کے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، تو پھر والدین سے متعلق ان کی سیرت کوئی کیسے اپنا سکتا ہے، اس پر خاص کر روشنی ڈالیں۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ سیرت جو ہے وہ صرف عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ جو کچھ پیغمبر نے فرمایا قول، وہ بھی جو ہے وہ سیرت کا ہی ایک دائرہ ہے۔ بے شک۔ تو پیغمبر نے جو ماں باپ کے سلسلے میں جو حقوق بیان کیے ہیں، ایک نظر آپ انہیں دیکھیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر نے اپنے بزرگوں کا کس طرح سے احترام کیا، اور جن لوگوں نے پیغمبر کی پرورش کی انہوں نے کیسی محبت کی دی، اور پھر پیغمبر نے کس طرح سے دیا۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ پیغمبر نے جن لوگوں کو اپنا آئینہ قرار دیا ہے، انہوں نے اپنے باپ کی اور انہوں نے اپنی ماں کی کس طرح سے جو ہے وہ تعظیم و تکریم کی ہے، وہ بھی کردار محمد کے آئینے ہیں۔ تو ان کو دیکھنا ہے، ہم کو دیکھنا ہے کہ باپ کی محبت، باپ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ تو ہم امام حسن اور امام حسین کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی اطاعت کس طرح سے کی اور اپنے نانا کی اطاعت کس طرح سے کی ان کی زندگی میں۔ خود پیغمبر نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کس طرح سے محبت کی ہے، اور یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے ساتھ محبت، یعنی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون، جن کا انتقال جو ہے وہ مدینے اور مکے کے درمیان ایک مقام ہے ابوا، تو ابوا پر ہو گیا تھا اور وہیں پہ ان کی قبر تھی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 50 برس کے بعد، یعنی تقریباً پیغمبر 56 برس کے ہو چکے ہیں، اور جو ہے وہ ایک سفر میں جب آپ مدینے سے مکے کی طرف آئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے اجازت طلب کی تھی اور مجھے اجازت مل گئی، اور پیغمبر اپنی ماں کی قبر پر آ کر کے باقاعدہ انہوں نے گریہ کیا ہے۔ سوچئے وہ ماں کہ جس کا انتقال جو ہے وہ 50 برس پہلے ہو چکا ہے، پیغمبر نے اس کے اوپر گریہ کیا ہے، اور پیغمبر کو گریہ کرتے دیکھ کر کے اصحاب نے بھی گریہ کیا ہے۔ اور پیغمبر نے اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ ہجرت کے بعد، یہ بی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، پیغمبر کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ جب جو ہے وہ مدینے میں ہجرت کر کے آئیں اور حضرت علی نے آ کر کے کہا، وہ حضرت علی کی حقیقی ماں تھیں اور پیغمبر کی چچی تھیں، لیکن ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے پہلے نبی کو کھلاتی تھیں اور اپنے بچوں سے پہلے نبی کو پہناتی تھیں۔ تو پیغمبر نے ان کا یہ احترام اور یہ عزت کی کہ جیسے ہی حضرت علی نے آ کے مسجد میں فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ماں نے دنیا سے رحلت کی، تو تو جو ہے وہ آقائے دو جہان حضرت ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اے علی یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں نے رحلت کی، میری ماں نے رحلت کی۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے وہ سلوک آپ کے ساتھ کیا کہ جو کسی کے ساتھ نہیں کیا تھا، یعنی اپنا پیراہن جو ہے وہ کفن میں دیا، اور اس سے پہلے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر میں لٹایا جاتا، آپ خود ان کی قبر میں لیٹے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پالنے والے، قبر میں وہ شخصیت آ رہی ہے کہ جس نے اپنے بیٹوں سے زیادہ جو ہے وہ تیرے رسول سے محبت کی، لہٰذا اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کو فشار قبر سے محفوظ کر دے۔ یہ سب کرنے کے بعد پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اپنی چچی کو دفن کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور مکے کی زندگی میں حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، یہ بھی جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ چیزیں، یہ پہلو زندگی کے تاریک نہیں ہیں، بلکہ ان پر بھی تھوڑی یا زیادہ روشنی ملتی ہے، اور انہی چیزوں سے وہ اصول نکالے جا سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ذات
دیکھیے پیغمبر کی ذات الگ نہیں ہے قرآن سے، اور قرآن الگ نہیں ہے پیغمبر کی ذات سے۔ پہلے قرآن کی تعلیمات کو دیکھیے، پیغمبر کے عمل کو دیکھیے اور اس سے نتیجہ نکالیے۔ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، جو ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے ماں باپ کے لیے کہ وخفض جناحک الذل، کہ اپنے کاندھوں کو جھکا دو ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اپنے کاندھوں کو جھکا دو ان کے لیے۔ تو بس یہی تعلیم پیغمبر کی بھی ہے۔ اور جو ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کے لیے نہ تو اف کہو نہ ان کو کسی طرح سے جھڑکو، بلکہ ان کے سامنے جاؤ تو تنے ہوئے شانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جھکے ہوئے شانوں کے ساتھ۔ آج کل تو بچے ماں باپ سے بڑی اونچی آواز میں بات جی کرتے تو بالکل ان کے سامنے اونچی آواز کا کیا ذکر ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ہے نا، تو اف بھی نہ کہو، اف۔ اور احادیث میں یہ آیا ہے، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اس کو بھی قدرت جو ہے وہ یہاں پر صرف کرتی کہ وہ بھی نہ کرو کسی رد عمل کے طور کے اوپر۔ تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ پیغمبر کی سیرت ہے کہ اف نہ کہو، اپنے شانوں کو جھکا دو۔ کس کے لیے؟ اپنے جو ہے وہ ماں باپ کے لیے۔ کیونکہ انہوں نے تمہیں اس وقت پالا، اس وقت تمہاری پرورش کی جس کے تم سب سے زیادہ، جس وقت سب سے زیادہ تم محتاج تھے، اور تم یہ کبھی نہ سمجھ لینا کہ تم ان کے احسانات کا بدلہ چکا سکو گے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں ایک عورت کی جو عزت و احترام کا ایک جو مقام بتایا ہے خاص کر مذہب اسلام میں، ہم چاہیں گے اسے بھی واضح کر دیں خاص کر رسول کی سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ عورت کا مقام و مرتبہ، حضور عورت کے مقام و مرتبے کے تعلق سے تو پیغمبر کی سیرت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے منار نور ہے۔ اور پہلی بات یعنی اگر بالکل سٹیج 1 سے شروع کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ عورتوں کو دنیا نے کیا اسٹیٹس دیا تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ عیسائی اور یہودیوں نے عورتوں کو کیا اسٹیٹس دیا۔ انہوں نے عورت کو یہ اسٹیٹس دیا کہ عورت کو انہوں نے انسان کی روحانیت کے لیے زہر سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ عورت جو ہے وہ انسان کی تباہی و بربادی کی وجہ ہے۔ کیونکہ حوا نے آدم کو بہکایا تھا، یہ بات کہی جاتی ہے، اوریجنل سن۔ اس لیے نہ عیسائیت نے عورت کو قبول کیا، نہ یہودیت نے عورت کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ دیکھیے یونان اور روم میں یہ حال تھا کہ عورتیں ایک دوسرے کو تحفے میں دی جاتی تھیں، یعنی وہ چیز سمجھی جاتی تھیں، انسان نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ دنیا کی کسی سویلائزیشن میں یہ نہیں تھا، اور ہمارے ملک میں بھی ایک ایسی رسم جاری تھی کہ شوہر کی چتا کے اوپر بیوی کو جلا دیا جاتا تھا، یعنی اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کا وجود شوہر کے وجود کے ساتھ وابستہ تھا۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا اپنا وجود ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہاری اپنی انفرادیت ہے، تو پہلے تو جینے کا حق ہمارے نبی کی کہ جو رحمت کے قدم پڑے جزیرہ نماء عرب میں، تو سب سے پہلا یہ حق جو دیا عورتوں کو وہ جینے کا حق دیا، پھر انسان سمجھا، ان کو میراث میں حق دیا، شادی میں ان کی مرضی کو شرط قرار دیا۔ کہاں تک آپ گنیں گے؟ اس سے پہلے کیا کسی نے شادی میں عورت کی مرضی کو جو ہے وہ شرط قرار دیا تھا؟ ماں باپ جس کے ساتھ چاہتے تھے اس کی شادی کر دیتے تھے، وہی اس کا مقدر بن جاتا تھا۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک لڑکی کی مرضی شامل نہ ہو جائے وہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، اس کو لیگل اسٹیٹس حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماں کے دور پہ اس کا مرتبہ اس منزل تک پہنچا دیا کہ انسان دنیا کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں کہ ماں کا مرتبہ اتنا ہو سکتا ہے۔ بیوی کے اعتبار سے پیغمبر نے مرتبے اتنے حقوق بتائے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اتنے حقوق تو ہم نے کبھی بیوی کا تصور ہی نہیں کیے تھے کہ جو پیغمبر نے دے دیا۔ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ دیکھو وہ جو آئی ہے تمہارے گھر میں وہ مالکہ بن کے آئی ہے، خادمہ بن کر کے نہیں آئی ہے تمہارے گھر میں، اور اس کے تمام حقوق ہیں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس کے کھانے کا بہتر سے بہتر انتظام کرو، اس کے پہننے کا بہتر سے بہتر انتظام کرو، اس کی زینت کا بہتر سے بہتر انتظام کرو، اور اس کے بعد ماں کے لیے کہ ماں کے قدموں کے تلے جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ سب پیغمبر ہی کی سیرت ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں قصہ مختصر یہ کہ پیغمبر نے عورت کو سب سے پہلی دفعہ تاریخ انسانیت میں ایک عزت دار وجود عطا کیا۔ اور آپ دیکھیں
کہ میدان مباہلہ میں پیغمبر اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے. عجیب بات ہے، جتنی زیادہ یہ فضیلتوں کی آیتیں ہیں ان میں ایک عورت کو مرکزی کردار حاصل ہے. جو ہے وہ آیت تطہیر میں بھی ایک عورت کو مرکزی کردار حاصل ہے، حضرت فاطمہ زہرا کو، کہ جن کی چادر کے نیچے یہ آیت نازل ہوئی. میدان مباہلہ میں لے گئے تو ادھر سے کون آ رہا تھا؟ ادھر سے جو ہے وہ نصارہ نجران. وہ تو عورتوں کو جو ہے وہ اپنے لیے زہر سمجھتے تھے، تو وہ تو کسی عورت کے ساتھ آ نہیں رہے تھے، لیکن رسول اسلام ایک عورت کو اپنے ساتھ لے جا رہے تھے کہ دیکھو تم جس عورت کو زہر سمجھتے ہو وہی عورت انسان کی روحانیت کے لیے امرت کا کام کرے گی. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ نصارہ نجران نے جس چہرے کو دیکھ کر خوف کا اظہار کیا وہ خود سرکار رسالت کا چہرہ نہیں تھا، وہ خود امیر المومنین حضرت علی کا چہرہ نہیں تھا، وہ خود امام حسن امام حسین کا چہرہ نہیں تھا. وہ عصمت کبریٰ کا جس چہرے کو دیکھ کر ان پہ خوف و ہراس طاری ہو گیا، وہ چادر اور برقعے میں لپٹی ہوئی حضرت بی بی سیدہ کا وجود تھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ یہ سمجھ گئے کہ اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو ہم جو ہیں وہ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. اور وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی جزیہ دے کے اپنا دامن چھڑا لو مگر ان سے مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہونا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر نے عورت کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کیا اپنی تحریک کے ذریعے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن میں ایک عورت ہی رول ماڈل بن سکتی ہے دوسری عورت کے لیے. اگر ہم بات کریں کہ کیا مثال ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آج کے دور کے لیے عورتوں کے سلسلے میں؟ بالکل. تو پہلی بات تو مجموعی طور پہ یہ ہے کہ پیغمبر تمام انسانیت کے لیے نمونہ تھے، چاہے وہ عورت ہوں چاہے مرد ہوں. لیکن وہ بات آپ کی اپنی جگہ صحیح ہے کہ کچھ مخصوص جو ہے معاملات عورتوں کے ہوتے ہیں، تو پیغمبر نے اسی لیے تو فرمایا کہ جو ہے الفاطمۃ بضعۃ منی، میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے. تو میری ذات کا ایکسٹینشن میری بیٹی ہے. وہ چیزیں کہ جو میں خود کر کے نہیں دکھا سکتا تم اس کو میری بیٹی سے سیکھو. میری ذات کا ٹکڑا ہے، دیکھیں ٹکڑا جزو یعنی پارٹ اینڈ پارسل ہے میری زندگی کا، میرے وجود کا. تو پارٹ کیا ہوتا ہے؟ جز کیا ہوتا ہے؟ جز وہ ہوتا ہے جس کے اندر کل کی تمام صفات پائی جاتی ہیں. مثلا ایک تالاب ہے، اس کا پانی ہے، آپ اس میں سے ایک لوٹا یا ایک بالٹی پانی لیں تو یہ ہوا جز اور تالاب ہوا کل. تو اس تالاب کے پانی کی جتنی اچھائیاں یا برائیاں ہوں گی وہ اس پانی میں بھی ضرور پائی جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا جز ہے. تو اگر پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، تو مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیغمبر کی ذات کے تمام کمالات کا عکس حضرت فاطمہ زہرا میں بھی ہے. تو پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ ایک بہترین بیوی جو ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے تو تم حضرت زہرا کو دیکھو. ایک بہترین ماں کیسی ہونی چاہیے تو تم حضرت زہرا کو دیکھو کہ دیکھو وہ کس طرح سے جو ہے چیزوں کو جو ہے وہ کر کے تم کو دکھا رہی ہیں. اور جو کچھ حضرت زہرا کو دیکھو اس کو میری ہی سنت سمجھو، اس لیے کہ یہ میری بیٹی میری زندگی کا اور میری ذات کا، میرے وجود کا ایکسٹینشن ہے. بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی آپ نے بات کہی. دیکھیے وقت کی کمی ہے اور اب ہم یہی چاہیں گے کہ ہمارا آخری ایپیسوڈ بھی ہے کہ ہمارے خاص کر جو ناظرین ہیں، جو اس وقت ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں، ان کو سیرت نبی کے حوالے سے ایک بہترین پیغام دے دیں آخر میں جاتے جاتے. میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو جو ہے وہ یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو صحیح معنی میں دیکھیں اور سمجھیں اور جانیں، اور ہم نعروں کے شکار نہ بنیں. ہم جو ہیں وہ نعروں کا شکار نہ بنیں اور صورت کے جو ہے وہ پہلوؤں سے فریب نہ کھائیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے سچ میں کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یعنی مذہب و ملت کے تمام تعصبات کو طاق پہ رکھتے ہوئے ہم بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی کا رد عمل کیا تھا. مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، غیر مومنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اعزاء کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، جو کچھ تھا اس کو بے کم و کاس دنیا کو بتائیں. اگر ہم نے اپنی نبی کی ذات کو بے کم و کاس بتا دیا نا، اصل میں ہے کیا کہ نبی کی ذات کو بھی اختلاف کا نشانہ بنا دیا گیا ہے اور نبی کی ذات کو بھی مختلف فرقے اپنے اپنے حساب سے ڈھال کے پیش کرنے لگے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بغیر فرقے وارانہ رنگ دیے ہوئے، کیونکہ نبی کی ذات فرقوں کا جو ہے وہ اور اختلاف کا مرکز نہیں، اتحاد کا مرکز ہے.
جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ پیغمبر کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کی ذات کو مرکز اتفاق بنایا جائے، مرکز اتحاد بنایا جائے، بجائے یہ کہ جو ہے وہ پیغمبر کی ذات کو تمام مسالک کا جو ہے کہ سانچے میں ڈھال ڈھال کے پیش کیا جائے۔ جس طرح سے قرآن ہمارے لیے مرکز اتحاد ہے، نبی کی ذات بھی مرکز اتحاد ہے۔ تو نبی کے نام پر ہم لوگوں کو بلائیں، دنیا کو بلائیں، اپنے برادران ایمانی کو بھی بلائیں اور نبی کی سچی سیرت پیش کریں۔ انسانیت سے محبت کرنا سکھائیں، لوگوں سے محبت کرنا سکھائیں، خلق خدا سے محبت اور شفقت کرنا سکھائیں۔ جب ہم خلق خدا سے محبت اور شفقت کرنا سکھائیں گے اپنے نبی کی ذات کی روشنی میں، اپنے نبی کی سنت کی روشنی میں، تو کوئی وجہ ہم کو نظر نہیں آتی کہ دنیا ہماری طرف نہ آئے، اس لیے کہ ہمیں یقین کامل ہے کہ جیسا مکمل اسوہ ہمارے پاس موجود ہے ایسا مکمل اسوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ جملہ بھی جو ہے اس کو بھی تکبر اور غرور نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک ہمارا ہمبل، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے پرسنالٹیز کی توہین کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی پرسنالٹیز توہین نہ کریں بلکہ اپنی پرسنالٹیز کو دنیا کے سامنے پیش کریں پازیٹیو انداز میں، تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم اپنے نبی سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ بس جو ہے ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ ہمارے نبی کی سنت اور ہمارے نبی کی سیرت کے طفیل میں ہم سب کو ان کے نقش قدم کے سے جو روشن راہ ہوئی ہے اس کے اوپر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ جس طریقے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں رہے اور بہترین اور نصیحت آمیز گفتگو آپ نے جو پیش کی، خاص کر ناظرین کے لیے، یقیناً اس کے لیے ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس شعر کے ساتھ یہیں سے میں اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فی الحال ناظرین، ہم یہی چاہیں گے کہ ہم سبھی لوگ معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، قرآن مجید کو صرف رکھیں نہیں، اسے روز پڑھیں، نمازوں کے لیے آمادہ رہیں اور ان باتوں پر عمل کریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو بتائی ہیں، یعنی شریعت الہی پر عمل کریں، تبھی ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں چینل ون میسج آف ہیومینٹی، اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور دعا کریں کہ ہم اسی طریقے سے اور بھی پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں۔ خاص کر ان والدین کے لیے دعا کریں، ان بزرگوں کے لیے دعا کریں جو اس وقت کرونا جیسی بیماری میں پریشان ہیں، ہاسپٹلائز ہیں کووڈ-19 کو لے کے، تو ان سب کے لیے بھی دعا کریں۔ پروردگار عالم سب کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ خدا حافظ۔